آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک اہم واقعے کو بیان کرنا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا اور ہم سب کے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے، بالخصوص میرے لیے اور جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انوار السادات، انوار آن لائن اکیڈمی سے۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک اہم واقعے کو بیان کرنا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا اور ہم سب کے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے، بالخصوص میرے لیے اور جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے، بلکہ سبھی کے لیے اس میں کیا سبق ہے اور ہمیں کس طریقے سے یعنی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کل کو یہ واقعہ پیش نہ آئے۔ واقعے کی صورتحال یہ ہے کہ 21 جنوری بروز اتوار کو سپہر میں اپنے گھر کے اندر معمول کے مطابق بیٹھا ہوا تھا اور مختلف قسم کے میسیجز وغیرہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران مجھے فیس بک پر ایک ریکویسٹ آئی، جیسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں نا لوگ کہ بھائی ہمیں فالو کر لیجئے۔ تو میں نے اس فرینڈ ریکویسٹ کو دیکھا تو وہ میرے انکل کے نام سے تھی۔ میرے جو انکل ہیں وہ اس وقت کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو وہ فرینڈ لسٹ کے اندر موجود ہیں، تو انہی کے نام سے ایک اور فرینڈ ریکویسٹ آئی اور تصویر بھی انکل کی اس پر لگی ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں میسج کیا السلام علیکم، میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے میسج آتا ہے کہ اپنا فون نمبر دو، واٹس ایپ کے اوپر گپ شپ کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا، کیونکہ حالانکہ میرے انکل کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر تھا، لیکن میں نے کہا کہ شاید کچھ موبائل وغیرہ چینج ہو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، کہ نمبر ڈیلیٹ ہو چکے ہوں، دوبارہ وہ مانگ رہے ہیں۔ تو خیر میں نے اپنا فون نمبر دے دیا، اگرچہ مجھے یہاں پر بھی ایک اہم سبق ہے کہ مجھے اپنا نمبر نہیں دینا چاہیے تھا اور تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے تھا، تو آپ لوگ احتیاط کریے۔ بہرحال یہ ایک مسٹیک تھوڑی سی مجھ سے ہو گئی کہ میں نے اپنا نمبر دے دیا، لیکن اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ بہرحال لیکن اگر یہ نمبر میرا دیتا نا تو آگے کی کہانی پیش ہی نہ آتی۔ یہ کہانی یہیں سے شروع ہوئی کہ میں نے اپنا فون نمبر دے دیا۔ بہرحال تو فون نمبر دینے کے بعد معمول کے مطابق میں نے نماز پڑھی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد وہ اپنے روزمرہ کے کام کیے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر جب میں گھر میں آیا، گھر میں راستے میں تھا بلکہ، کہ مجھے میسج آیا، یعنی کہ موبائل کے اوپر کال سی بائی واٹس ایپ کی۔ تو میں نے موبائل آن کیا، دیکھا تو مجھے ایک ان نون نمبر سے میسج آیا اور اس میں یہ السلام علیکم کے بعد وعلیکم السلام خیریت دریافت کی۔ تو میرا عمومی عادت یہ ہے کہ میں جب کوئی میسج کرتا ہے نا واٹس ایپ تو میں پروفائل دیکھ لیتا ہوں، یعنی کہ پروفائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے کون نہیں ہے، اور پھر تھوڑا سا نیچے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ کوئی ہمارا اپنا ہی ہے، یعنی گروپ کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا بھی نظر نہیں آیا، بلکہ ایک ان نون نمبر تھا۔ مجھے پروفائل پر ایک چیز نظر آئی، وہ یہ کہ میرے انکل کی تصویر بنی ہوئی تھی اس پر۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہ انکل ہی کا نمبر ہے۔ تو بہرحال میں مطمئن ہو گیا۔ تو آگے انہوں نے جو بات کہی مجھ سے، وہ یہ بات کہی کہ ایک کام ہے آپ سے۔ میں بھی حیران تھا کہ انکل کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا آج، کہ وہاں کینیڈا کے اندر ہے، کافی ان کے تعلقات ہیں بہرحال۔ تو خیر میں نے کہا شاید کچھ کام پڑ گیا ہم سے بھی۔ تو میں نے انہوں نے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو کہنے لگا، یعنی میسج لکھے ہوئے آ رہے تھے یہ سارے۔ تو یہ میسج 3-4 اکٹھے آئے، یعنی ایک تو ہوتا نا آدمی ٹائپ کرتا ہے، ایسا نہیں۔ تو اس سے مظاہر لگ رہا ہے کہ اس شخص نے یہی میسج کسی اور کو پہلے بھیجے تھے یا آئندہ بھیجے گا، پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے، پوری سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس میسج کے اندر یہ بات تھی کہ بھائی میں نے میں آپ کو کچھ رقم سینڈ کروں گا، کچھ رقم آپ کو سینڈ کروں گا 5 لاکھ کی، جس میں سے آپ 2 لاکھ ایک بندہ ہے اس ایجنسی والا، آپ نے اس کو دینے ہیں، کیونکہ میں نے اپنا ویزا وہ رینیو کروایا تھا۔ تو آپ نے یہ رقم اس کو دے دینی ہے۔ باقی 3 لاکھ بچ جائیں گے نا، تو ایسا کرنا کہ وہ آپ امانت کے طور پہ رکھ لینا، اور اگر ضرورت پڑے تو استعمال بھی کر لینا۔ میں اندر خوش بھی ہو رہا تھا تھوڑا بہت کہ یار 3 لاکھ روپے مل گیا، چلو ایسے بھی انکل نہیں ہے، استعمال کر لیں گے، بعد میں دے دیں گے ضرورت پڑی تو۔ خیر بہرحال اب ہوا یہ کہ یہ بات ہے، تو میں نے پھر میسج کیا کہ میں پہنچاؤں گا کیسے آپ کو۔ میں نے پھر وائس میسج کیا اپنا، کیونکہ ابھی تک میں اس کو انکل ہی سمجھ رہا تھا کہ وہ میرا انکل ہے، اور میں مطمئن تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں پہنچاؤں گا کیسے آپ کو رقم، اور جس کو دینی ہے میں اس کو کیسے دوں گا، کیا میں اپنا اکاؤنٹ نمبر دوں، اور جس کو پہنچانی ہے کیا میں اس کے پاس چل کے جاؤں گا یا اس کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہ والی بات میں نے ان سے پوچھی۔
تو فوراً میسیج آیا، وائس میسیج نہیں بلکہ لکھا ہوا آیا کہ آپ اپنا ID کارڈ نمبر دے دیں۔ تو اس میں مجھے تھوڑا سا ایک دم کھٹکا ہوا اور میری چھٹی حص جو ہے وہ بیدار ہوئی، اور مجھے وہ واقعات ذہن میں گھومنے لگے جو آج کل فیس بک پر فراڈ کے بہت زیادہ چل رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جاننے والے بعض اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ فیک ID بنا کر لوگ پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کہیں یہ فراڈ تو نہیں ہے، تو میں نے کیا نام ہے کھٹ سے اپنے چچا کو فون کیا، یعنی کہ واٹس ایپ پر ان کو کال کی۔ اچھا، یہاں میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1-2 گھنٹے پہلے میری انکل سے بات ہوئی تھی، یعنی کہ کبھی کبھی ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو ان سے بات ہوئی تھی میری، اور تو اس وقت تو میں بھی حیران تھا۔ اس وقت مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ اس وقت تو میں بھی حیران تھا کہ انکل نے اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں کی، بہت ساری باتیں ہوئیں اور اس میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی۔ تو بہرحال میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ اس طرح جو ہے آپ نے پیسے مجھ سے طلب کیے ہیں، اور نمبر آئے، کہنے کہ نہیں وہ فیک ID ہوگی، کوئی وہ آپ سے مانگ رہا ہوگا۔ اور بعد میں مجھے معلوم چلا کہ انکل کے ساتھ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آئے، یعنی 1-2 افراد نے اور بھی ان کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ بہرحال تو میں نے اس نمبر کو بلاک کر دیا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور بلاک سے پہلے مجھے بار بار میسیج آ رہے ہیں، سوالیہ نشان بھی آ رہا ہے کہ دے دیں، دے دو، کیا ہوا، یہ وہ۔ میں نے اس نمبر کو بلاک کر دیا، اور بتانے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی بتانے کا مقصد کیا ہوا اس واقعے سے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیے جدید دنیا کے جدید جو ہے وہ ڈاکے ہیں، جدید لوٹ مار کے طریقے ہیں، لہٰذا ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کو اپنا ID کارڈ نمبر نہیں دینا، کسی کو اپنا اکاؤنٹ نمبر ہرگز نہیں دینا ہے، کسی کو اپنی معلومات دینے میں بہت احتیاط کرنی ہے اس دور کے اندر۔ یاد نہ رکھیے کہ کل کو کچھ ہو جاتا ہے، یا تو میرے ساتھ ہوتا یا انکل کے ساتھ ہوتا، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ تو بعد میں بات چیت ہوئی نا انکل سے، تو انکل نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہ واقعہ ایک اور رشتہ دار جو میرے ہیں، یعنی کہ انکل کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آئے، اس طرح کوئی شخص جو ہے وہ مانگ رہا ہے پیسے۔ اب یا تو ان کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اور مجھے بھی۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے سبق ہے؟ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں زندگی کے اندر کہ جو دوسروں کے لیے سبق چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمیں محتاط رہنا ہے، اور نت نئے طریقے فراڈ کے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال طریقے سے جو ہے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔